کیونکہ نہ پریاں ہوتی ہیں اور نہ بھائی کو پری نے لانا تھا، بھائی کو اسپتال سے لانا تھا، اور اسپتال خود جانا پڑے گا، اور وہ بھی کار سے، سڑک کے ذریعے اس اسپتال میں جہاں وہ ممی کے ساتھ آتے جاتے تھے۔ لیکن اس نے اپنی یہ معلومات صرف عنایہ کے ساتھ تنہائی میں شیئر کی تھی، امامہ کے سامنے نہیں۔ کیا ممی جھوٹ بولتی ہیں؟ عنایہ نے اس سے پوچھا۔ نہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتی، لیکن تم چھوٹی ہو اس لیے وہ تم سے یہ کہتی ہیں، اس نے بڑے مدبرانہ انداز میں بہن کو سمجھایا تھا، جس نے بھائی کی فراٹے دار زبان اور سوال سن سن کر بہت جلدی بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سب اس وقت امریکن ایمبیسی کے اندر موجود ایک چھوٹے سے میڈیکل یونٹ میں تھے۔ وہ طوفان جو ان کی زندگی اڑانے آیا تھا، کچھ بھی تہس نہس کیے بغیر قریب سے گزر کر چلا گیا تھا۔ امامہ اپنے تینوں بچوں کے ساتھ سالار سے بات چیت کے بعد اب پرسکون تھی۔ اس نے وقفے سے پاکستان میں سب سے بات کی تھی، سب کو اپنی خیریت کی اطلاع دی تھی، اور سب سے حمین کی پیدائش پر مبارکباد وصول کی تھی۔ بچے کی جنس کا پتہ چلنے کے بعد وہ کئی مہینے پہلے ہی اس کا نام طے کر چکے تھے۔ حمین کی حالت بہتر تھی، وہ کمزور تھا لیکن صحت مند اور ایکٹیو تھا۔ اگر اس کی پیدائش قبل از وقت نہ ہوئی ہوتی اور امامہ کی سرجری نہ ہوئی ہوتی تو سالار فوری طور پر ان کو وہاں سے واشنگٹن بلوانے کی کوشش کرتا، لیکن فوری طور پر امامہ اور حمین ایئر ٹریول نہیں کر سکتے تھے، اس لیے سالار کانگو آنے والا تھا، اور وہ اب اس کے انتظار میں امریکن ایمبیسی میں تھے، جہاں بہت سے اور بھی لوگ پناہ لیے ہوئے تھے، جب تک انہیں کانگو سے نکالنے کے انتظامات نہ ہو جاتے یا حالات پر قابو نہ پا لیا جاتا۔ امامہ اور اس کے بچوں کو ہائی پروفائل گیسٹ کا اسٹیٹس ملا ہوا تھا۔ امامہ کو اگر یہ پتہ ہوتا کہ اس ہائی پروفائل اسٹیٹس سے پہلے اس کے شوہر پر امریکہ میں کیا گزری تھی تو وہ مر کر بھی امریکن ایمبیسی کی شکل نہ دیکھتی۔ سالار نے اسے ہر بات سے بے خبر رکھا تھا، فون پر ان کی بہت لمبی بات نہیں ہو سکی تھی۔ سالار نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا تھا، اسے خود فوری طور پر ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹرز میں ایک میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی۔ اس نے امامہ سے کہا تھا کوئی سگنلز اور سیٹلائٹ کا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے اس کا رابطہ اس سے نہیں ہو پا رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اس قدر پریشان تھا۔ امامہ نے پیٹر سباکا کے حوالے سے بات کی تو اسے تسلی دی کہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہ پریشان نہ ہو، اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں ہے، وہ اس سلسلے میں پولیس سے بھی رابطے میں ہے۔ امامہ مطمئن ہو گئی تھی۔ اگر سالار کی پریشانی کا باعث صرف اس سے رابطہ نہ پانا تھا تو وہ مسئلہ تو وہ سمجھ سکتی تھی، لیکن کوشش کے باوجود وہ سو نہیں سکی تھی۔ تکلیف میں سکون آور دوائیں لیے بغیر سو نہیں سکتی تھی، اور اب وہ دوائیں لے کر سونا نہیں چاہتی تھی۔ ہیڈی اب بھی وہیں اس کے پاس تھی، اور وہ کمرے میں چلتے ہوئے ٹی وی پر کانگو کے حالات کے حوالے سے چلنے والی خبریں دیکھ رہی تھی، مختلف ملکی اور غیر ملکی چینلز کو بدل بدل کر۔ جہاں پیٹر سباکا کے حوالے سے ذکر آ رہا تھا، وہاں سالار سکندر کا ذکر بھی ہو رہا تھا۔ اس انٹرویو کی جھلکیاں بھی بار بار چل رہی تھیں، جن میں پیٹرز نے بار بار سالار کے بارے میں اچھے الفاظ میں بتایا تھا، اور اس کی اور اپنی زندگی کے حوالے سے لاحق خطرات کا بھی ذکر کیا تھا۔ سالار سے بات کرنے کے بعد امامہ کی جو پریشانی ختم ہوئی تھی، وہ پریشانی ایک بار پھر سر اٹھانے لگی تھی۔ سالار نے اسے ان سب معاملات سے بالکل بے خبر رکھا ہوا تھا۔ وہ پچھلے کئی مہینوں سے کانگو کے جنگلات میں پیٹر سباکا کے ساتھ بہت زیادہ سفر کرتا رہا تھا۔ وہ صرف یہ جانتی تھی اور سمجھتی تھی کہ یہ آفیشیل کام تھا، لیکن ورلڈ بینک کے اس پروجیکٹ کے حوالے سے سالار سکندر کی اختلافی رپورٹ کے بارے میں اسے پہلی بار پتہ چلا تھا، وہ بھی پیٹر سباکا کے اس انٹرویو کے ذریعے۔ معاملات اتنے صاف اور سیدھے نہیں تھے جتنے واشنگٹن میں بیٹھا سالار اسے بتا رہا تھا۔ وہ مصیبت میں تھا، لیکن اسے کیوں بے خبر رکھ رہا تھا؟ امامہ کو اس کا احساس ہونے لگا تھا۔ وہ وہاں کنشاسا میں بیٹھ کر اس سے ان سب چیزوں کے بارے میں فون پر سوالات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ کر اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ ممی، جبرائیل نے اسے مخاطب کیا۔ وہ سوچوں سے چونکی۔ Who wants to kill پاپا؟ وہ اس کے سوال پر منجمد ہو گئی تھی۔ 4 سالہ وہ بچہ بے حد تشویش سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ امامہ کو ٹی وی دیکھتے ہوئے اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ
وہ بھی اس کے ساتھ بیٹھا ٹی وی پر یہ سب کچھ سن اور دیکھ رہا تھا، اور اپنے باپ کے حوالے سے ہونے والی ایسی کسی گفتگو کو وہ سمجھ سکتا تھا۔ وہ بلا کا ذہین تھا، اپنے باپ کی طرح۔ امامہ اور سالار اس کے سامنے گفتگو میں بہت محتاط رہتے تھے۔ امامہ نے ٹی وی آف کر دیا۔ وہ اب اسے ٹالنا چاہتی تھی۔ "No one wants to kill پاپا." اس نے جبرائیل کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ وہ تکیے سے ٹیک لگائے نیم دراز تھی۔ "اللہ آپ کے پاپا کی حفاظت کر رہا ہے، اور ہم سب کی." وہ اسے تھپ تھپاتے ہوئے بولی۔ "اللہ نے پیٹر سباکا کی حفاظت کیوں نہیں کی؟" امامہ لاجواب ہو گئی۔ بڑوں کے سوالوں کے جواب آسان ہوتے ہیں، بچوں کے نہیں۔ جبرائیل کے سوال اسے ہمیشہ ایسے ہی لاجواب کرتے تھے۔ وہ بحث نہیں کرتا تھا، بات پوچھتا تھا، جواب سنتا تھا، سوچتا تھا اور خاموش ہو جاتا تھا۔ مگر امامہ یہ نہیں سمجھ پاتی تھی اس کے جواب نے اسے قائل کیا تھا یا نہیں۔ وہ بچہ گہرا تھا، اس کا احساس اسے تھا، وہ بہت حساس تھا۔ وہ اس سے بھی لا علم نہیں تھا، لیکن اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ماں باپ حوالے سے بہت ساری باتیں سوچتا تھا جو وہ ان سے پوچھتا کبھی نہیں تھا۔ "دیکھو تمہارا چھوٹا بھائی کیسا لگتا ہے تمہیں؟" امامہ نے اب اس کی توجہ ایک دوسرے موضوع کی طرف لے جانے کی کوشش کی تھی۔ "ہی از کیوٹ." اس نے جواب دیا تھا، حمین کو بغیر جائزے کے بعد، لیکن اس جواب میں جذباتیت، خوشی اور حیران مفقود تھی۔ "تمہارے جیسا لگتا ہے نا؟" امامہ نے اسے خوش کرنے کی کوشش کی۔ "مجھے تو نہیں لگتا." جبریل نے کچھ اور احتیاط سے بغور اس کا جائزہ لینے کے بعد ماں کو فوراً جواب دیا تھا۔ اسے شاید ماں کا یہ تبصرہ اور مماثلت اچھی نہیں لگی تھی۔ "اچھا، تم سے کیسے ڈفرینٹ ہے؟" امامہ نے دلچسپی سے پوچھا۔ "اس کی مونچھیں ہیں، میری تو نہیں ہیں." امامہ بے ساختہ ہنسی۔ وہ حمین کے چہرے اور بالائی لب پر آنے والے روئیں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ عنایہ اب بھی امامہ کے بیڈ کے بالکل قریب پڑے انکیوبیٹر کی دیوار سے چپکی کھڑی تھی، یوں جیسے حمین چڑیا گھر کا کوئی جانور تھا جسے وہ گلاس وال سے ناک اور ہاتھ ٹکائے واو والے تاثرات کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ "یہ میری طرح لگتا ہے." اس نے بہت مدھم آواز میں اٹکتے ہوئے امامہ کو مطلع کیا تھا۔ وہ عنایہ کی مدھم آواز پر ہنس پڑی تھی۔ وہ احتیاط کر رہی تھی کہ سویا ہوا بھائی بیدار نہ ہو جائے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا وہ سویا ہوا بھائی نہیں تھا، سویا ہوا جن تھا جو بیدار ہونے کے لیے اپنے باپ کی آمد کا انتظار کر رہا تھا۔ سالار سکندر اور امامہ ہمیشہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی اولاد دی تھی جو بالکل مشکل نہیں تھی، نہ ہی ان دونوں نے انہیں کسی بھی لحاظ سے تنگ کیا تھا۔ ان کے خاندان، دوستوں اور جبرائیل کے اسکول میں بھی ان دونوں کے بچوں کو مثالی بچے اور انہیں مثالی والدین مانا جاتا تھا۔ کانگو کے فسادات میں پیدا ہونے والا وہ تیسرا بچہ ان کا وہ سکون اور چین چھین کر انہیں واقعی مثالی بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ CIA نے جس بچے کو 3 ہفتے پہلے دواؤں کے ذریعے قبل از وقت دنیا میں لانے کی کوشش کی تھی، انہیں اگر محمد حمین سکندر کا تعارف ہو جاتا تو وہ اس پیدائش کو کم از کم 300 سال تک روکتے۔ ورلڈ بینک کے بورڈ آف گورنرز کے ایک ہنگامی اجلاس نے متفقہ طور پر سالار سکندر کو افریقہ کے لیے ورلڈ بینک کا نایاب صدر، نیا چہرہ چنا تھا۔ یہ عہدہ ورلڈ بینک کی تاریخ میں پہلی بار کسی غیر افریقی کو دیا گیا تھا، اور دینے کی وجوہات ساری دنیا کے سامنے تھی۔ سالار سکندر چینلز پر چلنے والی ان بریکنگ نیوز اور الرٹس کے درمیان ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر میں ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کے لیے تیاری کر رہا تھا، جو ورلڈ بینک کے صدر کی درخواست پر ہو رہی تھی۔ وہ ورلڈ بینک کے ہیڈ کوارٹر سے ورلڈ بینک کے صدر سے ملاقات کی بھیک مانگتے مانگتے کتا بن کر وہاں سے نکلا تھا، اور اب اسی صدر کی منت بھری درخواست پر وہاں صدر کے ذاتی استعمال میں آنے والی کاروں میں سے ایک شوفر سمیت لیموزین میں بادشاہوں کی طرح سیکیورٹی اور پروٹوکول کے ساتھ وہاں بلایا جا رہا تھا۔ وہ زندگی میں پہلی بار کسی لیموزین میں بیٹھا تھا، نہ زندگی میں پہلی بار سیکیورٹی اور پروٹوکول کے لوازمات چکھ رہا تھا، مگر زندگی میں پہلی بار اسے اس گھٹن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا جو اس کے سینے کو پنجرے میں قید پرندہ کر رہی تھی۔ ہیڈ کوارٹرز کے باہر پریس موجود تھا، اپنے مشین گنوں جیسے کیمروں اور مائکس کے ساتھ۔
بجلی کی طرح فلیش لائٹس کے جھماکوں کی تیاری اور انتظامات کے ساتھ۔ انہیں اطلاع کس نے دی تھی اس دن وہاں آنے کی؟ یہ سالار سکندر کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی۔ وہ سرکس کا وہ جانور تھا جسے بینک اور CIA اب نچا کر تماشا لوٹنا چاہتے تھے، اور سرکس کا وہ جانور اس لیموزین سے فلیش لائٹس اور سوالوں کے نعروں کے درمیان اترتے ہوئے اپنی اگلی حکمت عملی ترتیب دے رہا تھا۔ اسے اگر ناچنا ہی تھا تو اپنی شرطوں پر، پتلی بننا تھا تو شرائط کسی کی انگلی کی نہیں۔ وہ لیموزین سے اتر کر اپنے کھلے کوٹ کے بٹن بند کرتا، فلیش لائٹس کے جھماکوں سے کچھ فاصلے کے ڈرائیو وے کے دونوں اطراف میں لگی ہوئی وارننگ ٹیپ کے پار کیمرہ مینوں اور جرنلسٹ کی بھیڑ کی طرف ایک نظر بھی ڈالے بغیر عملے کے ان افراد کی رہنمائی میں لمبے لمبے قدموں کے ساتھ اندر چلا گیا تھا جنہوں نے کار سے اترنے پر اس کا استقبال کیا تھا۔ کچھ نئے لوگوں کے علاوہ بورڈ روم میں وہ سب لوگ موجود تھے جن سے وہ کچھ دن پہلے بھی ملا تھا، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا، جیسے اس کا باطن ویسے ہی ان لوگوں کا ظاہر۔ اس کا استقبال بورڈ روم میں ایک ہیرو کے طور پر تالیاں بجا کر خیر مقدمی نعروں کے ساتھ کیا گیا تھا، یوں جیسے وہ کوئی ہیرو تھا جو جنگ جیت کر کسی بادشاہ کے دربار میں اپنی خدمات کے بدلے میں کوئی بڑا اعزاز لینے آیا تھا۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹیں اور نرمی تھی، آنکھوں میں ستائش اور ہونٹوں پر داد و تحسین۔ گرم جوشی سے مصافحہ اور معانقے کرتے ہوئے سالار سکندر صرف یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ وہ کر کے کیا آیا تھا جس کے لیے ایسا استقبال کیا گیا تھا۔ وہ انہی لوگوں کے ساتھ بیضوی شکل کی میز پر پریزیڈنٹ کی سیٹ کے داہنی جانب پہلی نشست پر بیٹھایا گیا تھا، جن کی گردن کا سریا اور لہجوں کی رونت نے اس کی عزت نفس کی دھجیاں اڑائی تھیں۔ انسان کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ وہ بھولتا نہیں ہے، نہ برائی، نہ اچھائی، نہ کم ظرفی، نہ ایثار، نہ بے مہری، نہ احسان، نہ عزت، نہ ہی ذلت۔ سالار سکندر بھی غیر معمولی صلاحیتوں کا مالک ایک انسان تھا۔ جو کچھ ہو چکا تھا وہ پتھر پر لکیر تھا، جو کچھ ہو رہا تھا وہ پانی کی پھوار تھا۔ اس کی آمد کے ٹھیک 5 منٹ بعد ورلڈ بینک کا صدر بورڈ روم میں آ گیا تھا۔ سالار سکندر بھی باقی سب کی طرح اس کے احترام اور استقبال کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ ورلڈ بینک کو آپ پر فخر ہے۔ اس کے ساتھ ہی استقبالی کلمات کی ادائیگی کے بعد صدر کے منہ سے نکلنے والے پہلے جملے کو سن کر سالار سکندر کا دل کہہ مار کر ہنسنے کو چاہا تھا۔ اسے سکندر عثمان یاد آئے تھے۔ اس کے بچپن میں اسکول میں اس کے ٹیچر سے ملتے ہوئے وہ اپنی اس 5ویں خبیث اولاد کی عزت انہی الفاظ میں کرتے تھے، کیونکہ سائیکیٹرسٹ نے انہیں سختی سے سمجھایا تھا کہ ان کی ملامتی جملے ان کے اس غیر معمولی ذہین بیٹے کے دماغ اور نفسیات پر برے اثرات چھوڑ سکتے ہیں، اور اپنی اس 5ویں اولاد کے کارناموں پر جلنے کوڑنے کے باوجود آئی لو یو کہتے تھے، اور آئی ایم پراؤڈ آف یو بھی۔ ورلڈ بینک کا صدر سالار سکندر کا باپ نہیں تھا، امریکہ تھا۔ اس وقت اگر بینک کے صدر کو اپنے عہدے کے لالے پڑے ہوئے تھے تو امریکہ کو افریقہ میں اپنے مفادات اور اس ساکھ کے، جس اچھی ساکھ کا اسے وہم تھا۔ سالار سکندر انہیں اس وقت وہ مسیحا لگ رہا تھا جو سب کچھ کر سکتا تھا، کم از کم افریقہ میں۔ پریزیڈنٹ کے جملے پر بورڈ روم کے لوگوں نے تالیاں بجائی تھیں، یوں جیسے وہ پریزیڈنٹ کی تعریف کی تائید کر رہے ہوں۔ سالار نے شکریہ ادا کیا تھا اور پریزیڈنٹ کی سیٹ سنبھالنے کے بعد سب لوگوں کی طرح اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ پریزیڈنٹ نے کانگو کی صورتحال سے گفتگو کا آغاز کیا تھا اور وہاں ورلڈ بینک کے ملازمین پر ہونے والے حملوں میں زخمی اور مارے جانے والے لوگوں کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی تھی، اور اس کے بعد پیٹر سباکا کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا تھا چند جملوں میں، اور پھر وہ سالار سکندر کی رپورٹ پر آ گیا تھا جو بینک کے بورڈ آف گورنرز نے پڑھ لی تھی۔ نہ صرف پڑھ لی تھی بلکہ اس رپورٹ کی تمام سفارشات کو مانتے ہوئے ایک انکوائری کمیشن تشکیل دیا گیا تھا جو اس پروجیکٹ کو وقتی طور پر معطل کرتے ہوئے نئے سرے سے اس کا جائزہ لے گا۔ سالار سکندر نہ حیران ہوا تھا نہ متاثر۔ اسے اندازہ تھا ورلڈ بینک اس سے کم میں کانگو میں دوبارہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ انہیں وہ پروجیکٹ اب ان حالات میں ختم کرنا ہی تھا، اور اگر وہ یہ ظاہر کر رہے تھے کہ بورڈ آف گورنرز نے وہ رپورٹ اب پڑھی تھی اور اس کو فوری طور پر متوقع طور پر منظور کر لیا تھا، تو ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔
یہ نقصان کو کنٹرول کرنے کے لیے اختیار کی جانے والی CIA کی حکمت عملی کا پہلا حصہ تھا۔ یہ پنڈورا باکس انہی کی وجہ سے کھلا تھا، اب اسی کو انہیں بند کرنا تھا۔ وہ جس جارحیت کو بہترین حکمت عملی مان کر چلے تھے ناکام ہو گئی تھی، تو انہیں اب بیک فٹ پر جا کر دفاعی حکمت عملی اختیار کرنی پڑ رہی تھی۔ سالار سکندر خاموشی سے پریزیڈنٹ کی گفتگو سنتا رہا تھا۔ اس نے اپنی گفتگو کے اختتام پر سالار سکندر کو دی جانے والی نئی ذمہ داریوں کا اعلان کیا تھا۔ بورڈ روم میں بجتی ہوئی تالیوں میں وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنے بے وقت خدمات کے صلے میں ملنے والے اہم ترین عہدے کی قدر و قیمت کا اندازہ لگا رہا تھا۔ اس کی پریزنٹیشن جو اس نے کچھ دن پہلے اسی بورڈ روم میں پیش کرنے سے بھی کئی ماہ پہلے ورلڈ بینک کو بھیجی تھی اور جس پر اسے خاموشی سے رپورٹ واپس لینے یا عہدہ چھوڑ دینے کی دھمکی دی گئی تھی، اب بورڈ روم میں دوبارہ چلائی جا رہی تھی، اور بورڈ روم میں بیٹھا ہوا ہر شخص اس رپورٹ میں پیش کیے جانے والے حقائق اور سلائیڈز کو دیکھ کر یوں حیران و مضطرب نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے وہ زندگی میں پہلی بار اس رپورٹ سے اور اس رپورٹ کے اندر پیش کیے جانے والے حقائق سے متعارف ہو رہا ہو۔ اگر وہ ایکٹرز تھے تو کسی تھرڈ کلاس تھیٹر کمپنی کے، اور اگر منافق تھے تو اعلیٰ معیار کے۔ سالار کو وہاں بیٹھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ دنیا کے طاقتور ترین مالیاتی ادارے کے ہیڈ کوارٹر میں نہیں بلکہ کسی گھٹیا تھیٹر میں چلنے والے مزاحیہ ڈرامے کے سامنے بیٹھا ہے، جس میں ہر ایکٹر اوور ایکٹنگ کر رہا تھا اور مشین میں ریکارڈ کہہ اور تالیاں ہر جملے اور ایکسپریشن پر بج بج کر اسے ماسٹر پیس ثابت کرنے پر تلے تھے۔ میں صدر اور بورڈ روم میں موجود تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں آنے کا موقع دیا۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ اس رپورٹ کو بنیاد بناتے ہوئے اس میں پیش کی جانے والی تمام سفارشات کو مان لیا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس قدم کو اٹھانے سے ورلڈ بینک کو ایک بار پھر کانگو میں اپنی ساکھ بحال کرنے میں مدد ملے گی۔ میٹنگ پر سالار سکندر کو بات کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور اس نے بہت مختصر بات کی تھی، ٹو دا پوائنٹ، فارمل، پروفیشنل، جذباتیت کے بغیر، اور اسی دو ٹوک انداز میں جس کے لیے وہ مشہور تھا۔ میں شکر گزار ہوں کہ ورلڈ بینک اور بورڈ آف گورنرز نے مجھے نائب صدر کے لیے منتخب کیا، لیکن میں اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یہ عہدہ نہیں سنبھال پاؤں گا۔ مجھے یقین ہے ورلڈ بینک کی ٹیم میں اس عہدے کے لیے مجھ سے زیادہ موزوں لوگ موجود ہیں۔ صدر نے اس کے آخری جملوں پر بے چینی سے اپنی نشست پر پہلو بدلا۔ اسے توقع تھی، اور صرف اسے نہیں، انہیں توقع تھی کہ سالار سکندر کا جواب اس آفر پر کیا آئے گا، لیکن اس کے باوجود اسے بے چینی ہوئی تھی۔ اس وقت انہیں اپنی ساکھ بچانی تھی، اور یہ کام اس وقت سالار ہی کر سکتا تھا۔ آب حیات کے اور ایپیسوڈ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ بائے بائے۔